بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا لیکچر ہے 19واں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج ہم اپنی گفتگو لسپ پروگرامنگ لینگویج پہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی اسی کو جاری رکھیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ذکر ہو چکا ہے، لسپ ایک ریپرزینٹیو لینگویج ہے فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم کی. ہم آگے چل کے دیکھیں گے فنکشنل پروگرامنگ پیراڈائم جو ہے اس میں کس طریقے سے یہ پورا پروگرام جو ہے ایز اے فنکشن کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک اور جو چیز یاد رکھنے کی ہے، جو لسپ کا نام ہے وہ دیٹ اسٹینڈس فار لسٹ پروسیسنگ لینگویج، یعنی کہ یہ لینگویج جو ہے اس کا مین آبجیکٹو جو تھا وہ لسٹس کو پروسیس کرنا ہے، ان کو مینیپولیٹ کرنا ہے. لسٹس ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں جو ڈائنامکلی گرو کرتے ہیں اور اس میں ہم سمبلس استعمال کرتے ہیں. سو یہ سمبلس کی مینیپولیشنس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. سو لسپ از اے لینگویج فار لسٹ پروسیسنگ، سمبولک پروگرامنگ ایز ویل ایز فنکشنل پروگرامنگ. لسپ میں پچھلے لیکچر میں جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دو بیسک فنڈامنٹل ٹائپ کے آپ کی چیزیں ہوتی ہیں. آبجیکٹس آپ کے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آبجیکٹ ایٹم کی طرح کا ہوتا ہے وچ کین ناٹ بی فردر سب ڈیوائڈیڈ. سو ون سمبل از این ایٹم، اے نمبر از این ایٹم. یا جو باقی جو چیز ہے وہ آپ کی لسٹ ہوتی ہے. سو یا آپ کے پاس ایٹمس ہوں گے یا آپ کے پاس لسٹ ہوں گی. سو لسپ پروگرامنگ لینگویج میں جو پروگرام جو آپ دیکھیں گے وہ ان دو چیزوں پہ مشتمل ہوگا، یعنی کہ ایٹمس اور لسٹ پہ. ایون اے فنکشن از آلسو اے لسٹ. تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لسٹ پروگرامنگ لینگویج اس لحاظ سے بہت کنسسٹنٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایز اے لسٹ ٹریٹ کرتی ہے اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے. لسپ میں جو ایس ایکسپریشن کی ایویلیویشن ہے، ایس ایکسپریشن اسٹینڈس فار سمبولک ایکسپریشن، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایکسپریشن جو ہوتا ہے لسٹ میں یہ ایک لسٹ کی فارم میں ہوتا ہے یا ایٹم کی فارم میں ہوگا. اگر یہ ایٹم ہے دین دی ایٹم از ایویلویٹڈ ٹو اٹ سیلف، اینڈ اف اٹ از اے لسٹ دین اس کا رول یہ ہے کہ انلیس ادروائز ایکسپلسٹلی اسپیسیفائڈ، جو پہلا ایلیمنٹ جو لسٹ کا ہوتا ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی نیم آف اے فنکشن، اور اس کے بعد جو باقی ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں دے آر ٹیکن ایز دی آرگومنٹس آف دیٹ فنکشن، اینڈ دوز آرگومنٹس آر ایویلویٹڈ. اف دے آر ایٹمس دے آر ایویلویٹڈ ایز اٹ از، جو اس ایٹم کی ویلیو ہوتی ہے. اف دے آر لیس، یعنی کہ وہ کچھ اور فنکشنس ہوں گے یا جو بھی اس میں جو چیز ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ایویلیویٹ ہوتی ہے، اور پھر جو اس کی ایویلیویشن کے بعد جو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں دوز ریزلٹس آر یوزڈ ایز پیرامیٹرز فار دیٹ پرٹیکولر فنکشن. جو پہلا ایلیمنٹ جو لسٹ میں آتا ہے جب اس کو ایکسپریشن کو لسٹ کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، سمبولک ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے ہے. لسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کچھ فنکشنز ہوتے ہیں. سو فنکشنز میں جو پہلی بات ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آل فنکشنز دے آر ان پریفکس نوٹیشن، دیر از نو انفکس نوٹیشن. یعنی کہ آپ 2 جمع 3 اس طریقے سے نہیں لکھتے. اگر آپ نے 2 نمبرز کو ایڈ کرنا ہو اے اور بی کو، یو ڈو ناٹ رائٹ اے پلس بی، یو رادر رائٹ پلس اے بی. تو یہ پریفکس نوٹیشن ہے اور ہر فنکشن جو ہے وہ پریفکس میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ ارتھمیٹک فنکشن ہو، ارتھمیٹک آپریشن ہو، یا لسپ کا اپنا فنکشن بنایا ہوا ہو، یا آپ نے کوئی فنکشن لکھا ہوا ہو. ایک اور جو چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ارتھمیٹک آپریشنس لسٹ میں ہوتے ہیں، دوز ارتھمیٹک آپریشنس، اس میں نمبر آف آرگومنٹس جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ 2 ہوں. جس طریقے سے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اگر آپ نے 3 نمبرز کو ایڈ کرنا ہے، اے بی اور سی کو ایڈ کرنا ہے، سو یو ول سمپلی رائٹ لیفٹ پرینتھسیز پلس اے بی اینڈ سی.
اینڈ اف اے بی اینڈ سی دے آر سم سمبلس, اور ان کو کوئی ویلیوز آپ نے انٹیجر ویلیوز یا کچھ نیومیرک ویلیوز آپ نے اسائن کی ہوئی ہیں, تو یہ تینوں نمبر ایڈ ہو کے تو آپ کو ریزلٹ ملے گا. اس کے علاوہ ہم نے لسپ کے کچھ فنکشنز دیکھے تھے جو یوزفل فنکشنز ہیں. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ فنکشنز جو ہیں وہ دو ہیں. وہ دو فنکشنز ہیں فرسٹ اینڈ ریسٹ, یا پرانی نوٹیشن میں ابھی بھی وہ استعمال میں آتی ہے کار اینڈ کوڈر. فرسٹ اور کار یہ ایک ہی فنکشن ہے, اینڈ ریسٹ اینڈ کوڈر CDR یہ ایک ہی فنکشن ہے. فرسٹ کا کام کیا ہے کہ فرسٹ فنکشن کا آرگومنٹ از اے لسٹ, اینڈ وٹ اٹ ڈز از کہ یہ اس کے لسٹ کا جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو واپس کرتا ہے. سو فرسٹ آف اے لسٹ از دی فرسٹ ایلیمنٹ ان دیٹ لسٹ, اور اگر لسٹ یہ ایمٹی ہے تو آپ کو ایک نل ویلیو آپ کو واپس ملے گی. اور ریسٹ جو ہے یا کڈر جو ہے یہ آپ کو پہلا ایلیمنٹ نکالنے کے بعد جو باقی لسٹ رہ جاتی ہے یہ وہ لسٹ آپ کو واپس کرتا ہے. تو ان دس پرٹیکولر کیس ریسٹ آف اے لسٹ وڈ بی کہ یو ڈیلیٹ دا فرسٹ ایلیمنٹ, اور اس کے بعد جو باقی ایلیمنٹس لسٹ میں رہ جائیں وہ ان کی لسٹ وہ ساری کی ساری آپ کو واپس کرتا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ فنکشنز جو ہم نے دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ لسٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے. اس میں کونس کا فنکشن تھا. کونس کا فنکشن یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ اگر آپ اسے دیں اور اس کو ساتھ دوسرا آرگومنٹ لسٹ ہو تو یہ پہلا ایلیمنٹ اس لسٹ کے پہلے ایلیمنٹ کے طور پہ ایڈ ہو کے ایک آپ کو بڑی لسٹ آپ کو واپس کر دیتا ہے. اس کے ساتھ اپینڈ کا جو ہے وہ لسٹ کے اینڈ پہ اگر دو لسٹیں آپ اسے دیں تو وہ دونوں لسٹوں کو اپینڈ کر کے تو ایک نئی لسٹ آپ کو ایک بنا کے دے دیتا ہے, دونوں لسٹوں کو کنکیٹنیٹ کر کے. اور اسی طریقے سے ایک لسٹ کا فنکشن ہے جس میں انڈیویجول ایلیمنٹس دیے جاتے ہیں اور وہ انڈیویجول ایلیمنٹس سے ایک لسٹ بنا کے وہ آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ لسٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کے فنکشن ہے, اور اس کی مینیپولیشن کے لیے دو فنکشنز جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا کار اینڈ کڈر یا فرسٹ اینڈ ریسٹ, اور اس کے علاوہ اور بھی ملتے جلتے فنکشنز ہیں, nth فنکشن ہے, سیکنڈ ہے. تو یہ سارے فنکشنز بنائے جا سکتے ہیں کافی آسانی سے اگر آپ کو فرسٹ اینڈ ریسٹ کا پتہ ہو کہ کیسے یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کچھ اوور ویو تھا ان چیزوں کا جو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھی تھیں. میں نے یہاں پر اس کو خاص طور پہ اس لیے دہرایا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ فنکشنز ہیں. یہ کونس, فرسٹ اینڈ ریسٹ یہ ایسے فنکشنز ہیں جس کے مدد سے ہم بہت سارے نئے فنکشنز اور بہت ساری ہم پروگرامنگ کریں گے, اور ایگزامپلز میں یہ چیزیں بار بار استعمال ہوں گی. اس لیے آپ کو چاہیے کہ ان فنکشنز کو ذرا اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور لسٹ میں کون کون سے فنکشنز ہیں. چند ایک فنکشنز کو ہم دیکھیں گے جو یوزفل فنکشنز ہیں. اس کے بعد ہم لسپ کی پروگرامنگ کے بیسک سٹرکچرز پہ نظر ڈالیں گے, یعنی کہ کنٹرول فلو کیسے کیا جاتا ہے, ایٹریشن کیسے کی جاتی ہے, ریکرجن کیسے ہوتی ہے, اینڈ سو فورتھ. اور پھر اس کی مدد سے ہم لسپ میں پروگرام بنا کے دیکھیں گے پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ایک نظر سلائڈ پہ چند نئے فنکشنز کو دیکھتے ہیں. Here are some other functions that are available in common Lisp. The first function is reverse. It takes a list as an argument and it reverses the order of that list and returns a list in the reverse order of the elements. For example, if we have a list L in which we have 3 elements A, B, C, if we take reverse of L, the answer would be C, B, A. That is, these elements in the reverse order. Similarly, there is another function, length of a list L. Length takes a list as an argument and it returns the number of the top level elements in that list. So, if we have this list L, which is ABC, length of this list is 3. If the list is null, then we get length equal to 0. So these are some of
important functions. Then we have some predicates in list. What are these predicates? A predicate is a special function which returns nil if the predicate is false, t or anything other than nil otherwise. So یہ ایک طریقے سے آپ کا یہ بولین ایکسپریشن ہے. So it is a function which returns nil, that is false, or true, that is t for true, or something else if it evaluates to something which is not nil. The predicates, we can use these following operators to build the predicates: equal, greater than, less than, greater than equal, less than equal for numeric values, eq or equal for others, atom, it is a test if x, that is the argument, is an atom, LISP, it returns t or true if the argument is a list. Then we have other functions, member, symbol p, null, that are used for testing certain properties about the objects. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کی ہے، ظاہر ہے کہ پروگرام کو کنٹرول کو فلو کرنے کے لیے ہمیں کچھ کمپیریزنس وغیرہ کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ اس طرح کے آپریشنس کی ضرورت ہے جس میں ہم ویلیوز کو ٹیسٹ کر سکیں. تو کمپیریزن کے لیے ہمارے پاس ایکول کا آپریٹر ہے، دین گریٹر دین، لیس دین ایکول ٹو، گریٹر دین ایکول ٹو، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہ نومیرک ویلیوز کو اگر ہم نے کمپیئر کرنا ہو تو ہمارے پاس یہ والے آپریٹرز ہیں. اگر ہمارے پاس نومیرک ویلیوز کے علاوہ دوسری چیزوں کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے تو پھر ہم ایکول کا آپریٹر استعمال کرتے ہیں یا ای کیو کا آپریٹر استعمال کرتے ہیں، اینڈ دیٹ آپریٹر از یوزڈ فار نان نومیرک ویلیوز. سو اگر ہم نے دو لسٹوں کو کمپیئر کرنا ہے یا ایسی چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے وچ آر ناٹ نومیرک، سمبلس ہیں تو اس کے لیے ہم ای کیو کا آپریٹر یوز کریں گے. اور اگر وہ دو لسٹ برابر ہیں ہر طریقے سے، دو سمبلس برابر ہیں ہر طریقے سے، تو جواب آپ کو ملے گا ٹرو یا ٹی، اور اگر وہ فالس ہے تو جواب آپ کو ملے گا نل. نل کا مطلب ہے فالس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور پریڈیکیٹس بھی ہیں. وہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی آبجیکٹ کی ٹائپ بتانا چاہیں یا اس کے اوپر اس کو چیک کر کے کچھ آپریشن پرفارم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی ٹائپ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریممبر کہ ہمارے پاس دو طرح کے آبجیکٹس ہوتے ہیں، یا ایٹمز یا لسٹ. تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جو آپ کا آرگومنٹ جو آپ نے دیا ہے، جو آبجیکٹ آپ نے دیا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، تو اگر آپ اسے ایٹم کا پریڈیکیٹ یوز کرتے ہیں تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس اگر وہ آبجیکٹ جو ہے ایٹم ہے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس وہ آپ کو ٹرو ویلیو واپس کرے گا، یعنی کہ ٹی واپس کرے گا. اور اگر وہ پریڈیکیٹ جو ہے، اگر آپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ ایٹم نہیں ہے تو نل آئے گا. اسی طریقے سے لسٹ پی جو ہے یہ بھی لسٹ کو ٹیسٹ کرنے کا ہے کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے از اٹ اے لسٹ اور ناٹ، اور اگر وہ لسٹ ہے تو جواب آپ کو ٹرو ملے گا، اگر وہ لسٹ نہیں ہے تو جواب آپ کو نل ملے گا، یعنی کہ آپ کو فالس ملے گا. اسی طریقے سے ممبر وغیرہ کا فنکشن ہے، نل کا فنکشن ہے، جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کیا یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ از اے ممبر آف دس لسٹ اور ناٹ، یا یہ لسٹ نل ہے کہ نہیں ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ان کی ایگزامپلس ہم آگے چل کے دیکھیں گے. سو یہ بیسک پریڈیکیٹس تھے جو ہم جگہ جگہ پہ استعمال کریں گے، آپ کو ذرا یہ سمجھ آ جانے چاہیے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب لسٹ میں کنٹرول فلو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. لسٹ میں دیر آر different types of conditional control. We have if statement, we have when statement, and we have condition statements or COND statement. The form of if statement is as follows. Left bracket if, we have test, then we have the part if the test is true, and the part if the test is false. That is the then part and the else part. Here is one example of this list statement.
we set the value of score to be equal to 78. So we say set q score 78. So this symbol score gets this value 78. Now here is how we can test it. We say left bracket if left greater than score 85. Then we have the symbol high. So what happens is that the test is if the value of the score is greater than 85, then the value is high. In the else part, we have another if statement. So if statements can be nested. Here, the second if statement makes the else part of this. We say if and less than score 84 greater than score 65. So what is happening here is, remember that the first element of a list is a function, name of the function. So we have this function and, which is the Boolean and. So we have two arguments. The first argument is a list which is less than score 84. That means if the score is less than 84. And the second argument is greater than score 65. So what we are saying is, if the score is less than 84 and the score is greater than 65, so we are taking and of these two, and if it is true, the result will be medium. That is another symbol. And in the else part of this if statement, we have low as the result. That is, if this condition is not true, then the score is low. So we have three conditions basically in this. This is very, very similar to if then else statement in C language. The only difference is the notation. And this if statement here is again a function, just like any other function. It is a list, and list is a function. The first symbol is treated as the function, then the rest are the arguments, and this is how it is used here. So in this particular case, since our score, the value of our score was 78, so the first predicate or the test, that is score compared with 85, so score is not greater than 85, so the first condition is not true. That means we will come into the else part. In the else part, we have if score less than 84 and score greater than 65. Since our score was 78, so this condition is satisfied. Therefore, we will have a value of true for this predicate, or for this test, and then the then part of this if statement says the answer is medium. If it was false, then we would get low. Since the score is 78, which is less than 84 and greater than 65, so we get the answer medium. So this is how the if statement works. The if statement in LISP is like any other function in LISP. It is a list, it is a function. जिस तरीके से कोई भी फंक्शन लिस्ट में देखा जाता है, इसी तरीके से ये इफ स्टेटमेंट भी है. सो अगर आप ये देखेंगे, लिस्प पे गौर करेंगे, तो ये लिस्प इस लिहाज से बहुत कंसिस्टेंट है. हर चीज़ एक कंसिस्टेंट तरीके से इस्तेमाल होती है, और बड़े कंसिस्टेंट तरीके से आपको पूरा सिंटैक्स जो है इस लिहाज से बहुत आपको अच्छा मिलेगा कि हर चीज़ लिस्ट के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करनी है और उसकी प्रोसेसिंग एक कंसिस्टेंट तरीके से होती है. सो ये लिस्ट जो है, जो इफ स्टेटमेंट के लिए हम बनाते हैं, उसके 3 सेक्शंस हैं. पहला सेक्शन जो है वो टेस्ट है. उसमें आप एक बूलियन एक्सप्रेशन बिल्ड करते हैं जिसमें कोई चीज़ टेस्ट की जाती है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्ट लाइक योर सी इफ स्टेटमेंट. और अगर वो चीज़ ट्रू है तो आप जो उसका जो वेरी नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आप जाएंगे, और अगर वो फॉल्स है तो वो एल्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे. सो एक इफ स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, या आप उसे 4 कंपोनेंट कह लें. द कीवर्ड इफ इटसेल्फ,
then the test, then the then part, یعنی کہ if the test is successful, then the set of statements to be executed, and the else part, that is if the test is unsuccessful, then the set of statements that are to be executed. So بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے C میں کام کیا جاتا ہے یہاں پر بھی کیا جاتا ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ نوٹیشن میں یا سینٹیکس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پر ہم نے اس ایگزامپل کے ذریعے کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں, یعنی کہ ہم نے اینڈ کا آپریٹر دیکھا بالکل اسی طریقے سے جس طرح اینڈ از سپوز ٹو ورک. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ دو بولین ایکسپریشنز ہیں, ایک میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اس سے چھوٹا ہے اور دوسرے میں ہم نے کہا تھا یہ اس سے بڑا ہے, اور دونوں کا اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی ویلیو جو اس سے چھوٹی ہے اور اس سے بڑی ہے. جس طریقے سے اگر دونوں ٹرو ہیں تو پھر دس اینڈ از ٹرو. اس طریقے سے ہمارے پاس اور بھی ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو کوئی خاص اس میں بات نہیں ہے. سوائے اس کے کہ ونس اگین دس اینڈ از اے فنکشن جو لسٹ میں ڈیفائن کیا گیا ہے اسی کنسسٹنٹ طریقے سے استعمال ہوگا جس طریقے سے دوسرے فنکشن استعمال ہوتے ہیں. اینڈ دی نمبر آف آرگومنٹس کین بی مور دین 2 آلسو. تو بہرحال یہ تھا ہمارے پاس اف اسٹیٹمنٹ. جو وین اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ایک ایگزامپل میں آگے دیکھیں گے. میں اس کا سینٹیکس اس وقت آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کروں گا, لیکن جو کنڈیشن کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طریقے سے ہمارے پاس جو سوئچ کی اسٹیٹمنٹ ہے سی میں یہ اس سے ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے. دی کانٹ اسٹیٹمنٹ COND ہیز دی فالوئنگ اسٹرکچر: لیفٹ parenthesis COND, then we have the body of the first part of this. So each one of these is called a clause. So we have test1 and action1. Then we will have test2 and action2 surrounded by parentheses. So we may have any number of tests, that is we can have n tests. In this particular example or syntax we have test k, action k. So if there are more than 1 or 2, we can just keep on listing them just like this. Each one of these pairs, that is test I and action I, is called a clause. And if test I, where I starts with 1, returns true or anything other than nil, this function returns the value of action I. Otherwise, it will go to the next clause and it will keep on doing that. Usually the last test is T, which always hold, meaning otherwise. That is, this is like the default case. This const statement can be nested and it may contain other conditional statements. Const statement is like switch statement, لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ اور اس کے سبسیکوینٹ ایکشن کے آپ کے پاس پیئرز ہیں. اگر یہ ٹیسٹ سکسیسفل ہے تو یہ آپ نے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. تو یہ ہر ٹیسٹ جو ہے یہ ایک مختلف ٹیسٹ ہو سکتا ہے, یہ کوئی نیا ایکسپریشن ہو سکتا ہے, یہ نئے طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آرڈر میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ٹیسٹ چیک ہوتے ہیں. جو پہلا ٹیسٹ ٹرو مل گیا اس کے اگینسٹ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. سو سوئچ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اف دین ایلس کی ہی ایک طریقہ ہے کہ جس میں ہر ایلس کے ساتھ آپ نے ایک نئی کنڈیشن دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ اف دس کنڈیشن از ٹرو ایگزیکیوٹ دس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ بہرحال کوئی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ونس اگین دا سینٹیکس از ویری کنسسٹنٹ ایز یوزول. جس طریقے سے باقی اس میں چیزیں ہیں کہ وہ اس کے نمبر آف آرگومنٹس ہیں, کتنے آرگومنٹس ہیں, اٹ آل ڈیپینڈس اپون کہ اس میں کلوزز کتنی ہیں. آئیے اس کو ذرا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایگزامپل کی مدد سے. ہیئر از دس ایگزامپل. We have set f operation, the symbol area, then we have L 100 W 50. So what this statement is doing, this set f is very very similar to set q.
The only difference is that you can give a number of arguments here, and what it does is it makes pairs of these arguments. So this value of operation is the symbol area, the value of L is 100, the value of W is 50. So these values are assigned to these different symbols. So operation has the value area, L has this value 100, and W has this value 50, and the last value that is assigned to any symbol, that is the output of this statement. So output is 50 in this case. Now here is our conditional statement. We write COND left parenthesis EQ operation quote perimeter. Then we have within quotes star 2 quote plus L space W and then quotes end, the end of parentheses. What this thing is doing, remember that if we have other than numeric values, we use EQ to compare these values. So what we are doing here is we are saying if the operation is perimeter, that is, if the value of the operation is this symbol perimeter, then in this particular case, execute this statement. And this statement is we multiply 2 with the sum of L plus W, and this L plus W stands for the length and width. So this basically is a statement where we are trying to find the perimeter or the area of a rectangle, and we are given the length and width of that rectangle. So the perimeter of a rectangle is 2 multiplied by the length plus the width. So if the operation given is perimeter, then what we will do is we will add the length and width and then multiply the result by 2, and that will be the answer. If the operation is area, in that particular case, we multiply length and width, and that will be the answer. Otherwise, that is T, if the operation is neither area nor perimeter, then in that particular case, we will just print this message or generate this output. I do not understand this. This is a symbol. So since in this particular case, the value of the operation was set to be equal to area in our first statement, that is setf statement. So when this statement, the above statement, COND statement is executed with this given definition, the answer will be 5000, which is the product of the length, which was 100, and the width, which is 50. So 50 multiplied by 100 is 5000, and that is the answer of this statement. इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो हमारी जो if and condition की statements जो हैं, COND की statement जो हैं, ये किस तरीके से आपको जो कंट्रोल जो है डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट, वो आपको एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आप चाहें वो एग्जीक्यूट करने देती हैं. जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि ये कोई ख़ास इसमें बात नहीं है, स्वाय इसके कि सिंटेक्स इसका थोड़ा सा फ़र्क है. दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने की है कि जब आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आपने टेस्ट करना है, उनको इक्वलिटी के लिए टेस्ट करना है, तो हम इक्वल की साइन या ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये वाले हम सिंबल्स यूज़ करेंगे. और अगर इसके अलावा कोई वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ कोई लिस्ट है या सिंबॉलिक वैल्यूज़ हैं, तो in that particular case we will use EQ to test if the two symbols या two objects they are equal. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये COND की स्टेटमेंट जो है पेयर वाइज आप उनको देते हैं, कंडीशन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कंडीशन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और जो कंडीशन इस ऑर्डर में जो पहली आपको ट्रू मिलेगी उसके अगेंस्ट जो आपने बॉडी दी हुई है, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने दी हुई हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट कंडीशन स्टेटमेंट.
आइए अब ज़रा कुछ और ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम सेट्स इसमें कैसे बना सकते हैं और उनके साथ हम क्या काम कर सकते हैं. A list can be viewed as a set whose members are the top elements of the list. Let's assume that we have this list L which has 3 elements A, B, and C. Now, if we apply this predicate member on this list, so we say member BL, what we are doing is we are testing if symbol B is a member that is a top element of this list L, and if the answer is true, which in this case is, because the list has 3 elements A, B, and C, so B is an element of this list. So then it returns the sublist of L starting at the first occurrence of symbol B. Note one thing here, that this language is not case sensitive. So the lowercase and the uppercase, they are basically the same unless they are strings. So in this particular case, when we say member quote BL, that is, we want to test if this symbol B is a member of this list L. Since it is a member, we will get a list back starting from this element in that list. So all the remaining elements, that is B and C, and that is the answer of this set operation. Then we have another set operation, the same member set operation. Let's look at this example. We say member B cons BL. Remember cons, what it does is it takes this element, that is the argument, in this particular case that is the symbol B, and adds it to the head of this list, that is adds it as the first element of this list. So we will get, as the result of this cons operation, we will get a new list which is B, A, B, C. And when we test for membership of B, since the first element is B, so all the elements will be output, that is, it will return a list with all the elements, because starting from that, the first occurrence of B, all the remaining elements which are B, A, B, C, and this is what we will get. If, for example, we test member X, L, since L does not contain X, therefore it will return nil. Then we have some other set operations. We can take the union of two lists. So union L1, L2, it returns the union of two lists. Intersection L1, L2 returns the intersection of two lists. And set difference of L1, L2 returns the difference of two lists. These are similar to the set operations in mathematics. यहाँ पर हमने ये देखा कि सेट ऑपरेशंस जो हैं वो लिस्ट पे कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं. सबसे पहले तो मेंबरशिप का फंक्शन है. मेंबरशिप का ऑपरेशन ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपने किसी लिस्ट में ये चेक करना है whether a certain symbol is present as a top level element in that list or not. तो जब आप इसे इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो if that element is present, the answer is starting from that element, all the elements remaining in that list, so that is what you get. And if that element is not present, then in that case you will get a nil value that is false. Similarly, you can take the union, intersection, and set differences of two lists. So these lists are taken as sets, और इस पे वो differences और वो union और intersection ली जा सकती है. ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क हम देखेंगे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स की जो सेट की जो ऑपरेशंस जो हैं ये उनमें थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क है. किस तरीके से फ़र्क है वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इस वक्त आप ये ले सकते हैं कि दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर. अब ज़रा हम देखते हैं कि लिस्प में फंक्शंस कैसे बना सकते हैं. हाउ कैन यू राइट योर ओन फंक्शंस इन लिस्प सो दैट फिर आप प्रोग्रामिंग के अगले स्टेप को आप पर जा सकें और उसको देख सकें कि इसमें
प्रोग्राम पूरा छोटे छोटे फंक्शन से कैसे बिल्ड किया जाता है। तो आइए फंक्शंस को देखते हैं कि सेट लिस्ट में कैसे बनते हैं। इन लिस्ट you can define a function as follows. It is a list, so you say left parenthesis defun function name, then you have the list of arguments, as many arguments as you wish, and the function body. Defun is a command or the name of a function which creates a function. So what we are saying here is, we are saying define a function here. And when we do this thing, a new function with this name that we give here will be defined. This function will have these arguments that you have in the argument list. And the function body will be the set of statements. That is, when this function is called with these arguments, these statements that are there in the body of the function will be executed. Here is one example of a very simple function. We said defun y plus x, and we have plus xy and close of parentheses in both cases. So in this case, the name of the function is y plus. It takes one argument, that is x. And what it does is, it adds the value of x to the value of y, which is a variable or an object, which is, in this particular case, is not defined here. So it will be a global variable. This is how we can use this function. We have set q y2. So what we do is, we are assigning or associating this value of 2 to this symbol y. We call this function y plus 23. So what happens is, 23 is taken as the argument. So the value of x in this function is 23. The value of y was 2, and y was a global variable declared earlier on. So 23 is added to 2. The answer is 25. We shall see more examples of functions. Here, there are a couple of things that you need to remember and understand. We have local and global variables. Local variables are defined in the function body or the arguments, and the function returns the value of the last expression in its body. Whatever that last expression is that is executed in the function, that is the value of the function. That is what it returns. So in the previous example that we saw, y plus 23, the last statement was plus 23(2), that was 25, and that is the statement that was executed. So this is the answer, or this is the value that this function will return. So in Lisp, we have these functions. We can define our own functions. किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं? We use this keyword or the name of the function defun. Defun defines our own function. इसमें पहली जो आर्गुमेंट दी जाती है इस फंक्शन को, defun को, वो है the name of the function. That is the name that we want to use or give to our function. जिस नाम का आप फंक्शन बनाना चाहें. उसके बाद आर्गुमेंट्स की लिस्ट होती है within the parentheses, और उसके बाद हमारे पास body of the function होती है, यानी कि the set of statements that are to be executed if this function is called. So ये once again पूरी की पूरी जो है हर जगह पे वो body itself is a list, arguments आपके पास list हैं, और ये defun itself is a function which is also a list. ये हमने एक एग्जाम्पल देखी है. हम define functions हम और बहुत सारे करेंगे, और हम ये एग्जाम्पल्स और फंक्शंस की हम देखेंगे और देखेंगे कि लिस्ट में ये कैसे हो सकते हैं. बहरहाल इस स्टेज पे मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन दिखाना चाहता था. अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिस्प में रिकर्जन कैसे होती है, विच इज़ द मेन टूल जिससे आप इटरेटिव एल्गोरिथम्स या रिकर्सिव एल्गोरिथम आप बनाते हैं और आप अपने फंक्शंस को डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं. ऐसे फंक्शंस जिनमें आपको इटरेशंस की ज़रूरत हो, आपको रेपिटेशन की ज़रूरत हो,
वहाँ पर आप अमूमन आप रिकर्जन यूज़ करेंगे, although there are other ways of doing this thing. आइए ज़रा रिकर्जन देखते हैं लिस्प में. Recursion in Lisp is just like recursion in any other programming language which supports recursion. For example, C or C++ or Pascal or Ada, whatever. Here is one example of a recursive function. We are defining a function power and it takes two arguments x and y. So what we want to do here is we want to take or evaluate x to the power y. So what we are going to do here is we simply say if y is equal to 0, that is if equal y 0 means we are testing if it is 0. That is the base condition of our recursion. So x to power 0, that is anything to power 0, if x is a non-zero value, the answer is 1. So that is what we will return if the value of y is 0. Otherwise, what we do is we call this function recursively by multiplying x with, we take power of x and we take minus y1. This can also be written as 1 minus y. 1 minus y is decrement of y. So you can, both of these are equivalent, that is minus y1, that is subtract 1 from y, or 1 minus y means decrement y. Basically, they are the same thing. It is similar to minus minus operator in C. So what is happening in the recursive call is if y is not equal to 0, that is if y is something greater than 0, so what we will do is we will multiply x with the power of x to the power y minus 1. And we will keep on doing this thing. This recursive function will be called again and again until we get y equal to 0, and in that case it will unfold, just like any other recursive functions in C, C++, Pascal, and so on and so forth. If we trace this function, we can see how recursion is working in Lisp. So there is a trace function in Lisp which can be used to trace recursive functions. So we give this, we say trace power, that is we telling the runtime environment of Lisp that we want to trace when this power is called. So we say trace power, and then we call this function power 34, that is we want to find 3 to the power 4. So the first is power 34. In the second iteration, since y, that is 4, was not equal to 0, we will call it again power 33, that is we will decrement by 1, then we will decrement again to 2, then we will decrement again, and finally we decrement and we get the answer y equal to 0. In that case, we get the answer back, which is 1. Now this 1 is multiplied by 3, which is the value of the first argument. So in the when it unfolds, we get 3. That 3 is multiplied by 3, that is 9. That 3 is multiplied by 3, that is 27. That 3 is multiplied by 3, that is 81. So hence, the power of 3 to the power raised to the power 4, the answer is 81. And this is how you can trace it. One thing to remember is that there is a limit to the depth of recursion in Lisp, and it depends on the version and implementation of Lisp. So not all Lisp implementations, they support the same depth of recursion. So if the depth is too deep, or if the recursion is too deep, then you may have a problem of stack overflow, because in that case, if the runtime environment or the
implementation of Lisp that you have does not support that much depth, then it will not perform properly and the program may crash. Lisp میں ریکرجن بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. لسپ کا آپ لٹریچر دیکھیں گے, لسپ کے پروگرامز آپ دیکھیں گے, تو جو لسپ کے پروگرامرز جو ہیں وہ ریکرجن کو بڑا ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں. وہ فور ٹائپ کی لوپس یا دوسری ایٹریشنز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو یوز کرنا پسند نہیں کرتے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. فنکشنل پروگرامنگ جو ہے اس میں ریکرجن ایک زیادہ بہتر ایبسٹریکشن سمجھی جاتی ہے, بیکاز وہ بڑا کلیئرلی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا جو فنکشن جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ریکرسولی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور پھر جب اگر آپ نے اس کو ریکرسولی ڈیفائن کیا ہو تو پھر آپ اس کو پروو وغیرہ کرنے میں بھی آپ کو بہت آسانی رہتی ہے. تو یہ فنکشنل پروگرامنگ کے جو پیورسٹ جو لوگ ہیں وہ آپ کو لسپ میں ریکرجن یوز کرنے کی آپ کو تاکید کریں گے, اور بار بار آپ کہیں گے کہ آپ اگر آپ کو ایٹریشن کرنی ہے, اگر آپ نے کوئی لوپس وغیرہ چلانی ہے, کچھ کرنا ہے, کوئی ایسا کام کرنا ہے جہاں پر ریپیٹیشن ہے, تو وہاں پر آپ کو ریکرجن یوز کرنی چاہیے اور دوسری چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہم ریکرجن کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, ظاہر ہے کہ ہم ریکرجن اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں, تو میں ریکرجن کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں ریکرسو پروگرامز کی ایگزامپل لسپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, اور بہت ساری ایگزامپلس آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ریکرجن کو یوز کرتے ہوئے ہم لسپ میں پروگرامنگ کرتے ہیں. جہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ مختلف کونس اور فرسٹ اینڈ ریسٹ اور یہ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ بار بار یوز کرتے ہوئے ریکرجن کو بیچ میں لے کے آتے ہوئے کس طریقے سے سسٹمیٹیکلی ہم اپنے پرابلم کو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سلوشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں انہی چیزوں کی مدد سے, اور کتنا ایلیگنٹلی ایک اچھے میتھمیٹیکل نوٹیشن میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ بہت میتھمیٹیکل نوٹیشن سے بہت قریب ہے, بالکل ایک فنکشن کے طور پہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی, اور اس کی ہم کافی کم از کم 6-7 ایگزامپلس ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. بہرحال اس وقت کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, اس وجہ سے میں ان ایگزامپلس میں نہیں جاؤں گا. میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم ریویو کر لیں کہ جو ہم نے اس لیکچر میں جو اسٹیٹمنٹس اور جو کنسٹرکٹس جو ہیں لسپ کے ہم نے دیکھے ہیں. پہلی بات آپ کو یہ یاد رہنی چاہیے ہمیشہ کہ لسپ میں ہر چیز ایک لسٹ یا ایک ایٹم کے طور پہ ہوتی ہے, اور اس کا سینٹیکس جو ہے بہت کنسسٹنٹ ہے. ہر چیز ایک فنکشن کے طور پہ آپ دیکھیں گے, کوئی ایف اسٹیٹمنٹ ہے یا کاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی اور اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک فنکشن کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی, اور بالکل ایک کنسسٹنٹ طریقے سے, یعنی کہ پہلا اس کا جو ایلیمنٹ ہے لسٹ میں وہ از دا نیم آف دا فنکشن, اس کے بعد اس کے وہ آرگومنٹس ہیں اینڈ دوز آرگومنٹس آر ایویلیویٹڈ سو اینڈ سو فورتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ لسپ میں پریڈیکیٹس ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے نومیرک ویلیوز کو کمپیئر کرنا ہے یا اس سے کوئی آپ نے کمپیریزن ایکویلٹی کا کرنا ہے یا لیس دین اور اس طرح کے کمپیریزن جو نارمل آپ نے کرنے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ آپ آگے اپنے کنٹرول کو فلو کریں گے پروگرام کو, تو اس کیس میں آپ یوزول سمبلس دیٹ از ایکول سائن, گریٹر دین, لیس دین ایکول, گریٹر دین ایکول, اور اس طرح کے سمبلس آپ یوز کریں گے. اور اگر آپ کے پاس یہ آبجیکٹس جو ہیں یہ نومیرک ٹائپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ ای کیو کو یوز کریں گے ان کی ایکویلٹی کو چیک کرنے کے لیے. یہاں پر اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھی چیزیں وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے آپ ایک فنکشن لسٹ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ نے اپنا فنکشن ڈیفائن کرنا ہے تو دیر از دس defun. defun کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنا فنکشن ڈیفائن کرنے لگا ہوں, اس کے بعد اس کے فنکشن کا نام دیا جاتا ہے, آرگومنٹ لسٹ دی جاتی ہے, اور پھر فنکشن کی باڈی ڈیفائن کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے فنکشنز بنا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کو بہت زیادہ مثالیں اس کی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے یہ فنکشن بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایف اینڈ کاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹس دیکھی. ایف کی اسٹیٹمنٹ بہت حد تک سی کی اسٹیٹمنٹ سے ملتی جلتی ہے. اس میں 3 پارٹس ہوتے ہیں, ٹیسٹ کا پارٹ, اس کے علاوہ ہمارا اگر وہ ٹیسٹ اگر سکسیزفل ہوتا ہے
تو پھر سیٹ آف اسٹیٹمنٹس، اور اگر وہ ٹیسٹ جو ہے انسکسیسفل ہوتا ہے تو پھر سیٹ آف اسٹیٹمنٹس. سو دین کا پارٹ اینڈ ایلس کا پارٹ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کے پاس سی میں ہے. ونس اگین دی نوٹیشن یا سینٹیکس یہاں پر ہم جو یوز کرتے ہیں وہ وہی لسپ کا ایک کنسسٹنٹ سینٹیکس ہے جس میں لسٹ ہمیشہ یوز ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے لسٹ ہے، اور وہ لسٹ جو ہے کس طریقے سے ایویلیویٹ ہوتی ہے کہ پہلا اس میں جو سمبل جو ہے وہ دیٹ از دا نیم آف اے فنکشن، اور باقی اس کے آرگومنٹس ہیں اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ ہم نے دیکھی، اور اس کے ساتھ ہم نے کنڈیشن کی اسٹیٹمنٹ دیکھی. وہ ہم ٹیسٹ اور اس کے ساتھ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس، اگر وہ ٹیسٹ سکسیزفل ہوتا ہے تو جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ دیتے ہیں. سو وی میک دیز پیئرز ایز مینی ایز وی لائک. سو یہ ایک طریقے سے یہ اف دین ایلس کی ایک شکل ہے. آپ اس کو سوئچ کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سوئچ اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ہر ایک میں یہ فرق ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس لمبی اف دین ایلس ہو تو یہ کنڈیشن کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ان چیزوں کا استعمال ہم ذرا اور ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اگلے لیکچر تک آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.